آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیلاب سے جو لوگ بھی متاثر ہوئے ان کو لے کے اور اپنے آپ کو لے کے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک قدرتی آفت تھی اور ہمیں اس سے کیا سیکھ ملنی چاہیے۔ ایک اس بات پر ڈسکس کریں گے اور دوسری ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کا بیہیویئر جو لوگوں کے ساتھ ہے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ گھل مل نہیں پا رہے یا ان کے ساتھ کوئی شیئرنگ وغیرہ نہیں کر رہے یا آپ الگ تھلگ ہو گئے اپنی ہی ذات میں سمٹ کے رہ گئے ہو، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ اس ویڈیو سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ موٹیویٹڈ بھی ہوگا اور ایز یوزول ویڈیو جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اپنی لائف کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں نے سوچا بہت دن ہو گئے ہیں تو میں بھی کوئی ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کروں، کوئی ولاگ اپلوڈ کروں، کوئی آپ کو اپڈیٹ کروں اور کوئی موٹیویشن دوں آپ کو۔ اور مجھے جو ہے اتنے دن سے میں نے ولاگ اپلوڈ کیوں نہیں کیا، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ لائف کیسی گزر رہی ہے ایز این انفلوئنسر، ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ٹاپکس پہ بات کریں، جو بھی ٹرینڈنگ ٹاپکس جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ فلڈ آیا ہوا ہے اور بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ جو جانی مالی نقصان ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کسی بندے وغیرہ کا تو قصور نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز میں مورود الزام ٹھہراتے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ پکے کام نہیں کیے اور مطلب لوگوں کو جو ہے وہ سیکیورٹیز نہیں مل سکیں، اور اگر اس طرح کا کوئی بھی آفت آ گئی ہے تو وہ جو ہے اس کو ریکور نہیں کر پائے، یا ان کو پہلے سے جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے، لائک دس دیٹ نا۔ تو ہر چیز میں ظاہر سی بات ہے ہم لوگ گورنمنٹ کو بھی الزام نہیں دے سکتے اوبیسلی، کیونکہ ان کی بھی رسپانسبلٹیز بے تحاشا ہیں۔ وہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، وہ مسلم لیگ کی ہو، وہ پیپلز پارٹی کی ہو، یا وہ تحریک انصاف کی ہو، کوئی بھی ہو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسپانسبلٹی مطلب اب پورے پاکستان کی رسپانسبلٹی ان پہ ہے۔ کچھ ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے، جو آس پاس کے ایریا کے لوگ ہوتے ہیں یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس چیز پہ جو سبق ہم لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ایک منٹ بھی شاید نہیں لگا اور سیکنڈوں میں لوگ کیسے وہ کیا کہتے ہیں عرش سے فرش پہ آ گئے ہیں، اور اتنا برا حال ہوا ہے، لوگوں کی دکانیں، بزنس لوگوں کے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور لوگوں کے گھر ایسے وہ جو انہوں نے شانوں سے بنائے ہوئے تھے، پتھر لگے ہوئے تھے یا خوبصورتی کے ساتھ، اور جب بندہ گھر بناتا ہے تو کیسے چوائسیز کرتا ہے، یہ چیز نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے اس طرح کرنا چاہیے، اور جب وہ اب تباہ و برباد ہو گئے ہیں تو جو کچھ لوگ بچے ہیں یا فیملی کا کوئی ایک ممبر بچا ہے، اب وہ مجھے آج ایک وہ پکچر شو ہو رہی تھی، اس کے اوپر انہوں نے وہ جو جھاڑیاں ٹائپ ہوتی ہیں، لکڑی ٹائپ نا، تو اس کے ساتھ اس کو وہ جو چھت کا اتنا سا حصہ، مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے وہ جنگلے کی سپیس ہوتی ہے نا، اس طرح سے، تو اس کو اس کے ساتھ جسٹ کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ظاہر ہے حکم ربی ہے، اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن جو ہم لوگ زندہ ہیں اور ایز اے مسلم ہم لوگ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑی سیکھ ہے، بہت بڑی سیکھ ہے یہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کا بے تحاشا شکر ادا کریں اس بات کو لے کے کہ اللہ پاک نے ہمیں چھت دی ہے، وہ کرائے کا گھر ہو، وہ کوئی بھی گھر ہو، ایون آپ کا اپنا ہو، جب وہ اس طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اب ادھر بھی ظاہر سی بات ہے رینٹ پہ بھی لوگ رہ رہے ہوں گے، مالک خود تباہ و برباد ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اب رینٹ والوں کو کیا کہنا ہے؟ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، لوگ اس پہ نہیں سوچتے، اس چیز پہ لازمی سوچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے فیوچر کو لے کے نیکسٹ اپنے موومنٹ جو ہے موومنٹ ہے جو ہمارا، اس کو لے کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو کر رہے ہیں کیا وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح سے ایکسپلین کروں اور کس طرح سے میں دکھ کا اظہار کروں اس بات پہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دکھ کی بات ہے، لیکن
اس طرح سے جس طرح سے مطلب میں ایکسپریس کرنا چاہ رہی ہوں اس طرح سے میرے سے ہو نہیں پا رہا. مطلب میرے بھی ایسا لگتا ہے کہ ایکسپریشنس جو ہے نا وہ تھوڑے ویک ہو گئے ہیں, کہ جو چیز میں ایکسٹرا مطلب فیل کر رہی ہوں اس طرح سے میں شو نہیں کر پا رہی اپنے آپ کو نا آپ کے سامنے, کہ یہ ہمارے مسلمان لوگ, اور بے شک یہ ایک قدرتی آفت تھی, لیکن سیکھ ہمارے لیے بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہمارے لیے سیکھ ہے. ہمارے لیے بے انتہا یہ ٹینشن کی بات ہے, بے انتہا ٹینشن کی بات ہے کہ کس پل میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. اور یہ جو تھا کلاؤڈ برسٹ تھا, یہ آئی تھنک کلاؤڈ برسٹ تھا نا یہ, تو یہ تو کہیں بھی آ سکتا ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ کسی گاؤں میں آیا ہے, یہ شہر میں بھی آ سکتا ہے. جدھر اللہ پاک کا حکم ہو, کہیں بھی ادھر 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 جدھر اللہ پاک نے اس کو حکم دینا ہے, یہ تو کہیں بھی آ جائے گا. تو اس چیز سے ہمیشہ ہمیشہ ڈرنا چاہیے, ڈر کے رہنا چاہیے, عاجز ہو کے رہیں. اور کچھ لوگ نا مطلب اس چیز کو بہت زیادہ اب مطلب ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ اس کے مطلب ہمارے ساتھ ٹرمز اچھے نہیں ہیں, تو شاید اس میں اکڑ ہے, اس میں ایگو ہے, وہ ہمیں بلا نہیں رہا, یا وہ ہم سے بات کم کر رہا ہے, یا وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا, یا وہ کنارہ کش ہو گیا. تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کے اندر کتنی ٹینشنز ہیں, وہ کس سچویشن سے گزرا ہے, کوئی بھی نہیں جانتا اس چیز کو, کوئی بھی نہیں جانتا نا. تو جب ایک انسان جس کو اللہ پاک نے آزما لیا نا, اس کو بندوں نے اب کیا آزمانا ہے. تو جو اللہ پاک کی آزمائش پہ پورا اتر آئے, تو کیا وہ بندوں کے آزمانے پہ پورا اترے گا؟ آپ مجھے خود ہی بتائیں. اس بات کا آپ نے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا کہ ایک بندہ اگر ایک کمپنی کو ایوائڈ کر رہا ہے, وہ سوشل نہیں ہو رہا, وہ آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر رہا, یا اس کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ کے گھر کون آیا, آپ نے کیا کھایا, آپ کدھر جا رہے ہو, آپ کے گھر میں کون آ رہا ہے, اگر وہ انٹرسٹڈ یا انوالو نہیں ہو رہا, تو اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ اکڑ ہے یا اس میں بہت زیادہ ایگو آ گئی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے سچویشن کیا ہے. اس نے لوگوں کے ساتھ گڈ بیہیویئر کر کے, اور یہ بھی نہیں کہ بدلے میں اللہ پاک سے ہی آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ صلہ لینا ہوتا ہے, لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مطلب تھک جاتا ہے, وہ نہ لوگوں سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ایسا تو نہیں کہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہو اور وہ فضول باتوں کو لے کے بحث کرے, گوسپ کرے اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ نا, کہ میں ایز اے ورکنگ لیڈی میں یہ چیز کو سمجھتی ہوں کہ آپ نے 5 منٹ بھی آپ کی لائف کے, 10 منٹ آپ کی لائف کے کتنے قیمتی ہیں, یو ڈونٹ ایون نو. اور جو ورکنگ لیڈیز نہیں بھی ہیں, وہ ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز ہیں. اگر وہ نہیں بھی کام کرتی ہیں, موسٹ رسپیکٹفل ایوری وومن فار می کہ وہ ورکنگ ہے, وہ ہاؤس وائف ہے. ایز اے وومن میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں وومن کی, کہ یہ ایک رشتہ ہی اللہ پاک نے عورت کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ ماں کے روپ میں, بہن کے روپ میں, سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بیوی کے روپ میں وہ کتنا خوبصورت ہے, وہ کتنا لونگ اور کیئرنگ, اور وہ کتنا وہ انوالونگ ہے. عورت بہت ہی خوبصورت چیز ہے, لیکن عورت ہی عورت کی دشمن ہے, اور عورت ہی عورت کے ساتھ لڑائی کرتی ہے. مرد اور عورت کی لڑائی بہت ہی کم ہوتی ہے, مطلب جو ان نون لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر آپ سوشل نہیں ہو, اگر آپ کسی سے نہیں مل رہے, آپ اپنی ذات میں سمٹ کے رہ گئے ہو, تو اس کے پیچھے جو بیہیویئر ہے وہ کوئی اکڑ, ضروری نہیں کہ وہ ایگو یا اکڑ ہوگی. اور اکڑ مطلب کسی نے بھی ایون کس بات پہ کرنی ہے. یہ اتنا بڑا جو ہمارے آئے دن کوئی نہ کوئی انسیڈنٹس کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے, اور ایسا انبلیویبل ہوتا ہے کہ بندہ حیران اور دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے. لوگ شاک ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے, یہ ایسا پہلے, یعنی اس سے پہلے بھی جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے بہت زیادہ تھا کہیں یہ جو اب ہوا ہے نا. تو کس چیز کو لے کے اکڑ کرنی ہوتی ہے, میں اس چیز کو بالکل نہیں سوچتی. ہاں, ایک بندہ جو اپنی ذات میں سمٹ کے رہ گیا ہے, جو نہیں چاہتا کہ میں کسی کے ساتھ گوسپ کروں, میں کسی کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے 2 عورتیں 3 عورتیں 4 عورتیں جب بھی بیٹھیں گی نا, تو وہ جتنی مرضی اپنے آپ کو فن کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہی ہوں گی, لیکن بیچ میں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی بیڈ بائٹنگ جو ہے نا وہ ہو جائے گی. یہ تو کنفرمڈ ہے نا.
تو یہ مطلب ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہر گناہ سے ہم لوگ بچ نہیں سکتے. انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, غلطیاں کرنی پڑ جاتی ہیں. تو جن چیزوں سے کم از کم میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں ایوائڈ کر سکتی ہوں نا, اس پہ میں ایوائڈ کرتی ہوں. میں نہیں دیکھتی کہ اب اگلے بندے کو برا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. مجھے اس چیز کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ میری ایک نیچر ہے, میں اب ایسے ایسے کر کے یا ایسے ایسے کر کے میں نا لڑتی نہیں ہوں. مجھے لڑنا اچھا ہی نہیں لگتا بالکل, مجھے قطعی طور پہ. اور ایک وہ جو بحث ہوتی ہے, مطلب لمبی بحث اور غصے والی بحث, میں اس سے بھی بہت زیادہ الرجک ہوتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو خود کو بھی ڈپریشن ٹینشن ہوتی ہے, اگلے بندے کو بھی ہوتی ہے. اگلا بندہ آپ کے مطابق نہیں چل سکتا. اگلے بندے کی ایک اپنی سوچ ہے, اس کی اپنی ایک جو ہے مینٹیلٹی ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اور نہ ہی میں یہ کہتی ہوں کہ ہر بندہ میری طرح سوچنے لگ جائے, ٹھیک ہے نا. تو جس کو جو صحیح لگتا ہے اس کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کرے, وہ سب کچھ کرے. لیکن ایک بندہ جو ایوائڈ کر رہا ہے وہ کس چکر میں ایوائڈ کر رہا ہے, وہ اس چیز کو بھی سمجھنے کی تھوڑی کوشش کرنی چاہیے. یہی کہ خود ہی کیا آسرائیاں اگر بندہ کرتا رہے, یا اس طرح کے مطلب بات کرنی کہ بھائی اس میں یہ ہے تو اس میں یہ ہے, اور یہ اس طرح کر کے کہ مطلب یہ انسان کو انسان نہیں سمجھنا یا کچھ, اللہ معاف کرے, توبہ استغفر اللہ. میں یہ سب کی آل اوور بات کر رہی ہوں, آل مسلم وومن مین سب کی بات کر رہی ہوں میں, کہ اپنے بچوں کو بھی یہ سیکھ دینی چاہیے ہمیں کہ آپ نا ایک بندے کو اگر آپ پسند نہیں کرتے, یا اگر آپ پسند بھی کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بات کر کے مطلب وہ اب دور چلا گیا نا, جب دکھ سکھ کرتے تھے کسی کے ساتھ, دکھ سکھ کرنے نا کسی فرینڈ کے ساتھ یا کسی سسٹر کے ساتھ, تو ایسے تھوڑا لائٹ فیل ہوتا تھا, تھوڑا ایسے اچھا لگتا تھا کہ مطلب ہمارا ایسے لگتا ہے کہ بوجھ تھوڑا ہلکا ہو گیا. لیکن آج کل کے دور میں نا جب آپ کسی سے اپنی کوئی بات شیئر کرتے ہو, اپنا کوئی سیکرٹ شیئر کرتے ہو نا, تو آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہو. آپ کو نا ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ میں نے بات اس کے ساتھ کیوں شیئر کر دیا, یا یہ مجھے کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے, اور یہ اب میں نے کر دیا تو میں نے غلط کیا. اب یہ ایک منہ میں تو رہے گی نہیں. تو میں اس ٹاپک کو یہیں پہ ہی کلوز کرتی ہوں. اور نیکسٹ جو ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گی, وہ میں اس چیز پہ بناؤں گی کہ لوگوں کو بہت زیادہ کریوسٹی ہے کہ ایز اے سنگل مدر میں کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو مینٹین کر رہی ہوں, اور کس طرح سے میں چیزوں کو لے کے چل رہی ہوں. رینٹ آؤٹ کرنا اور بلز وغیرہ پے کرنے, اور لاہور جیسے سٹی میں رہ کے اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے گرون اپ کرنا, یہ میرا کام کیا ہے, میری جاب کیا ہے, میرا بزنس کیا ہے, اور فائنینشلی ایشوز میں کیسے سالو کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی, اور آپ کو بھی بتاؤں گی کہ آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں. تو اسٹے کنیکٹڈ, لائک, سبسکرائب, شیئر, کامنٹ. میری کوئی بات, کوئی بھی چیز آپ کو بری لگے تو پلیز فارگیو می, کیونکہ ہر کسی کا سوچنے کا اپنا ایک انداز ہے, ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہے, ہر کسی کی اپنی ایک مینٹیلٹی ہے. کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتا, جیسے کوئی مجھے اپنی مرضی کے مطابق فورس نہیں کر سکتا, میں بھی کسی کو نہیں کر سکتی. ہر کسی کو اچھی بری رائے کا حق ہے. باقی یہ ہے کہ جو چیزیں مجھے اچھی اور بہتر لگتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, جو آپ کو اچھی اور بہتر لگتی ہیں آپ کامنٹ سیکشن میں شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ, بائے بائے.